اب ہمارا سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ آپ اپنے سوالات پوچھتے ہیں، وہ سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، کسی سے پوچھنے کا موقع نہیں ملتا یا کوئی اویلیبل نہیں ہے، تو اس سیگمنٹ میں آپ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، ان کا حل بتاتے ہیں اور قرآن سے وہ حل بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسوہ حسنہ سے وہ حل بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ شہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بہترین، بہت زبردست پرنس کوٹ پہنا ہوا ہے آپ نے۔ اب یہ پرنس کوٹ ہے، کنگ کوٹ ہے، مجھے نہیں پتا، ہمیں جو دے دیا جاتا ہے ہم پہن کے آ جاتے ہیں بھائی۔ یہ بالکل آسان آپ نے اس کا جواب رکھا ہوا۔ شہر بھائی مجھے بتائیں کہ آج ہم اللہ کے ناموں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی دینوں دنیا سیگمنٹ میں بھی اللہ کی معرفت کا ذکر ہوا کہ اللہ نے خود یہ بتایا کہ ٹھیک ہے میں اللہ ہوں، میں نے اس دنیا کو، اس کائنات کو خلق کیا، تخلیق کیا، لیکن ذرا مجھے پہچانو۔ قرآن میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میرے نام ہیں، یہ میری صفات ہے، اور جب یہ معرفت آ جائے گی تو پھر سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کون ہے اور کیا کچھ دے سکتا ہے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے بندو تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، کیا تم نے پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ وارننگ دیتا ہے اللہ، بالکل۔ تم جب میرا ذکر چھوڑ دو گے تو میں تمہارا معیشتاً ضنکا، میں تمہاری معیشت، تمہاری روزی تنگ کر دوں گا۔ لا تنسا ذکر اللہ، میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ یہ اللہ اور کس طرح بتائے یار ہمیں؟ ہم ہی نہیں بندے دے پتر بن رہے، ہم ہی بندے ہی نہیں بن رہے، ہم اس کی سن ہی نہیں رہے۔ یا اللہ تو سنتا نہیں، پتہ نہیں کیا خطا ہوئی، اللہ نہیں سنا۔ ارے اللہ نہیں سنتا تو اللہ یہ وارننگ ہے کیوں دیتا؟ ہم نے اپنا جو مین مقصد ہے نا وہ فراموش، ساری دنیا کے لیے عاجزی، انکساریت، جی حضرت ادھر جرا اللہ تعالیٰ کا رفق کرتا، یا اللہ تو نے ہم کو پکڑ لیا، یا اللہ میں نے کیا کیا تھا، یا اللہ یہ ہو گیا، یا اللہ وہ ہو گیا۔ ارے بھائی جب تک اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے من میں ڈوبنے کی جب تک ہم تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہا نا اقبال نے، ڈوب کر اپنے من میں ڈوب کر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، سراغ راز ڈھونڈ لے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ بالکل۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ارے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے اپنے نفس کو پہچانو، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان۔ بالکل۔ کراچی سے کالر ہیں عمیر ہمارے ساتھ ہیں۔ عمیر السلام علیکم، سوال کیا ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام جی، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مفتی صاحب میں جب بھی کوئی کاروبار شروع کرتا ہوں یا کوئی کچھ کرتا ہوں تو مجھ میں بہت پریشانی آتی ہے، میرا کام ہو نہیں پاتا ہے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا اللہ کا نام بتا دیں کہ جس سے جو ہے میرے معاملات بہتر ہو جائے۔ جی بیٹا دیکھو، اللہ کے ناموں کو لو، کتاب میں کہیں پہ بھی اس کے ساتھ اس کے ترجمے پڑھو۔ میں آپ کو آسان، آپ چلیں آپ نہیں پڑھو میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ الوہاب اللہ کا نام ہے، الوہاب، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے ایک سیریز میں الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اسی کے ساتھ تیسرا نام آتا ہے اللہ کا ایک اور صفاتی نام الفتاح، بند دروازے کھولنے والا۔ اب آپ یہ تینوں نام الوہاب، الرزاق اور الفتاح کو یا وہاب یا رزاق یا فتاح، یا وہاب یا رزاق یا فتاح، یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہاب یا رزاق یا فتاح دو بار ہو گیا۔ اس طرح آپ 41 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ تو وہاب ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تو رزاق ہے، بہت زیادہ دینے والا، فتاح ہے، ہر دروازہ کھولنے والا ہے، مولا میرے لیے کھول دے، میں ناقص ہوں، تو عطا کر دے کیونکہ تو عطا کرنے والا ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور ملے گا رزق، برکت ہوگی۔ نبیل نے کراچی سے جوائن کیا ہے۔ نبیل السلام علیکم، سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ میرا صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کے کسی خاص نام کو کسی مخصوص حاجت کے لیے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی وہ حاجت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے۔ ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ آئے میں آج آپ کو بڑا عجیب و نام، غریب نام بتاتا ہوں، عجیب نام بتاتا ہوں۔ اللہ کا ایک نام ہے الجبارو۔ جبارو، ہم ڈرتے ہیں یار الجبار نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب الجبارو کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جبر کرنے والا، الجبارو جبر کرنے والا، سختی کرنے والا۔ کس پر سختی کرنے والا؟ جو بگڑا ہوا ہے نا اس کو صحیح کرنے والا ہے۔ ظالموں پر آپ کے کام اگر بگڑے ہوئے ہیں
جو آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے بگڑے. یا جبارو یا اللہ، یا جبارو یا اللہ، یا جبارو یا اللہ، اس کا ذکر کریں. اے اللہ تو جبار ہے، یہ میرے کام بگڑے ہوئے ہیں، یقیناً میری اپنی کمزوری، کم بخلی، کم بختی کی وجہ سے بگڑے ہیں، یا اللہ اس کو صحیح کر دے. یا جبارو یا اللہ کا ذکر کریں، ہر دعا میں کم از کم 11 بار پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے کام بگڑے ہوئے کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اور مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک تو کام ہے کہ آپ کسی غرض سے کر رہے ہیں نا کہ یہ میری حاجت ہے پوری ہو جائے. حاجت نہیں ہے، کبھی آپ اللہ نے کمفرٹیبل لائف دی ہے، تو کون سے ایسے نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ملتے ہیں کہ وہ کثرت سے وہ اللہ کے نام اللہ کے پاس. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کا نام جو ذاتی نام ہے یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یہ 3 نام کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور گھر کی خواتین کو بتائیں، مرد بھی پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ تینوں نام ایک بار کاؤنٹ ہوں گے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 1 بار کاؤنٹ. عورتیں گھر میں پکا رہی ہیں، پیاز کاٹ رہی ہیں، ٹماٹر، چولہا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھتے جائیں. کھانے میں لذت، کھانے میں برکت، کھانے میں تازگی، خوشبو، ہر چیز اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ نام ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کثرت پڑھ. اور صحت کے لیے، کسی کی صحت کے لیے کوئی آپریشن تھیٹر میں ہے، ہوتا ہے نا، یا سلام، یا سلام، السلام اللہ کا نام ہے. یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ. اے اللہ تو سلامتی والا ہے، مجھے سلامتی اور یا ہمارے اس مریض کو سلامتی عطا فرما. اور بچوں کے اوپر اگر آپ نے نظر بد سے بچنے کے لیے زیادہ تر جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم ایک رقیہ فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اے اللہ میں دم کرتا ہوں اس کے اوپر کہ اس کو کوئی چیز ایذا نہ دے، ہر اس ایذا پہنچانے والی چیز سے اے اللہ تو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور میں اس کے اوپر یہ دم کر رہا ہوں تو اس کو اپنے شفا عطا فرما. اچھا، ایک اور چیز ہے وہ لوگوں کا سوال ہے، یا شافی انت الشافی، یا شافی انت الشافی. اے اللہ تو شفا کرنے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمیں شفا عطا فرما. ہمیں شفا دو. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ جیسے گھروں میں شادی کا ماحول ہوتا ہے نا، کہ لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں مس ہیپ ہو جاتا ہے. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے، خبر بھی ایسی ملتی ہے کہ بھئی کوئی ایسا ہوا واقعہ کہ جس سے شادی کا گھر جو ہے اس میں سوگ جیسا. تو شادی کے دوران، ان دنوں کے دوران کیا اللہ کا ورد آپ نے کرنا ہے؟ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ نظر بھی کہتے ہیں نا کہ نظر بھی لگتی ہے، خوشیاں ہو رہی ہیں. یا حافظو یا حفیظو، اے حفاظت کرنے والے، اے محفوظ رکھنے والے. یا حافظو یا حفیظو. ہمارے حافظ اس کو کہتے ہیں جو قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن محفوظ کر لیتا ہے. یا حافظو محفوظ کرنے والا، یا حفیظو حفاظت کرنے والا. تو آپ اپنے جب بھی گھر میں کوئی خوشیاں اور اچھے ایونٹس آئے نا، یا حافظو یا حفیظو کا ضرور ورد رکھیں تاکہ ان کو نظر نہ لگے اور اللہ تعالیٰ اس خوشیوں کی حفاظت. اور خاص طور پہ ایسے ایونٹس میں ہوتا ہے نا، شادیوں کے وقت میں عموماً بعض دفعہ اصل میں لگتی ہے نظر بد. تو نظر بد بڑی بری چیز ہے. یہ ایسا کلو ذی نعمت محسود کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، یہ دور کی حدیث ہے. تو آپ نے خوشی کی تو ہو سکتا ہے کسی کو برداشت نہ ہو، یار ان کے گھر میں خوشی کیوں ہو رہی ہے، تو پھر وہ لگاتے ہیں نظر. اور ایسے نظر کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس محفوظ رکھے. الحکم اللہ کا ایک نام ہے، الحکم حکومت کرنے والا، حاکم. تو اپنے آپ کو اس حاکم کے انڈر دے دینا. یا حکم یا اللہ، یا حکم یا اللہ، یا حکم یا اللہ. یہ بھی جب آپ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے نا تو اللہ رب العالمین آپ پر کسی اور کو مسلط نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ ہی کی آپ انڈر سجدہ صرف اس کا ہی ہے، اسی کے بول ڈاؤن اسی کے آگے ہوں گے. اچھا، ایک سوال مجھے کسی دوست نے بھیجا، اس نے کہا کہ بچے جو ہے نا وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات میں جب سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک اٹھ کے کچھ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں سو جاؤ بیٹا. اور بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو نیند میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسے، یعنی سوتے ہوئے کیا پڑھا جائے ان کے اوپر کہ وہ سکون سے ایک ساؤنڈ سلیپ ان کی ہو؟ دیکھیں سکون کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق اور سورہ الناس قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں تین بار
پڑھ کے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کے بچے پہ دم کر کے سلا دیا کریں انشاءاللہ۔ خدا نہ خواستہ اٹھتا ہے بچہ، اٹھ کے اگر بے چین ہوتا ہے تو بھی اس پر آیت الکرسی کا دم کریں، اور جب پہنچے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جب آپ آئیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اس وقت بچہ اگر لیٹا ہے یا بیٹھا ہے تو اس کے سینے پہ نا اسے کراس ماریں، کم از کم 11 بار یہ ورڈ پڑھنا ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ 11 بار کر کے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آیت الکرسی اور وہ اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شر شیطان وہامہ ومن کل شر عین لامہ، یہ حضور نے حسنین کریمین پر یہ دم کیا کرتے تھے حضور، یہ 3 بار پڑھ کے کر دیا کریں یا 7 بار پڑھ کے، انشاءاللہ بچہ سکون میں آ جائے گا۔ سدرا ہے لاہور سے، السلام علیکم سدرا، کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام جی، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ گھروں میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں اتفاق کے لیے کون سے وظائف پڑھے جائیں؟ گھر میں اتفاق کے لیے چخ ختم کی جائے، لڑائی جھگڑے ختم کیے جائیں، اللہ کا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کی ایک تصویر روز پڑھیں، یہ نہیں پڑھ سکتے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کم از کم یہ 100 بار ضرور پڑھیں۔ اسی طرح شکر کی عادت کو اپنے لیے لازم پکڑ لیں، جو شکر کرتا ہے نا اللہ اس کو نعمتیں مزید دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے، کفران کرتا ہے، یار کیا ہے ہمارے گھر، کچھ بھی تو نہیں ہے، میں نے شاید موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بھی کل پرسوں سنایا تھا کہ جو ناشکری کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو اپنے گھر میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں، شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں، گھروں میں نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہو سکے تو تلاوت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتیں سنایا کریں، اپنے گھر میں محبت اخلاق کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں، اخلاص اور قربانی کے جذبے کو ذرا اور ساتھ میں صدقہ بالکل یہ ضرور کیا کریں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا وقت بھی ہے جیسے زوال کے وقت کہتے ہیں، یا کوئی ایسے اوقات ہیں جہاں خاص طور پہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا چاہیے، اور کون سے نام ہیں، یا کچھ ایسے اوقات بھی ہیں جہاں نہیں؟ یا ذا الجلال والاکرام، یہ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے بندے کو اپنی عاجزی کرنے کا موقع ملتا ہے اور اللہ کی جلال اور اس سے بچنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ یا اللہ تو ہی جلیل القدر ہے، تو ہی قدرت والا ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی حکم ہے، جلال تیرا ہی ہے، مولا ہمیں اپنے جلال سے محفوظ رکھنا، ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، عدل نہیں مانگتے، عدل ہم متعامل نہیں ہو سکتے، پھنس جائیں گے، فضل چاہیے اس کا، کیونکہ ھذا من فضل ربی، تو جب فضل ہوگا رب کا تو ہی ہم بخشے جائیں گے۔ تو زوال کے اوقات میں، غروب آفتاب کے اوقات میں، ایسے اوقات میں جو ہے نا یا ذا الجلال والاکرام اللہ کا یہ نام ہے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے، 2 3 5 بار ضرور پڑھنا چاہیے، چلا اس سے دل میں بڑا نور پیدا ہوتا ہے، گناہوں کی وہ بھی جاتی ہے، کالک بھی ہٹتی ہے اس سے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شہریار بھائی، آپ نے وقت دیا اور آپ کالز کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں اپنے۔ اچھا یہ اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا، لیکن آپ اپنے سوالات ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں، جو کہ ہم کل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے اور وقت نکل گیا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب دوسرا سیگمنٹ شروع ہو گیا، تو کوئی بات نہیں ہے، پی سی آر وہ ریکارڈ کر لے گا سوال اور ہمیں پھر وہ بتائے گا، ہم شہریار بھائی سے پوچھیں گے۔